السلام علیکم، پاک بھائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کیس نمبر 60 کی طرف۔ اشوا کو طبیعت کے باری پن نے کچھ چونکا تو دیا تھا، مگر وہ پھر بھی بے یقین سی تھی، وہم میں پڑ رہی تھی۔ بھلا 12 سال بعد کسی خوشخبری کی امید کی جا سکتی تھی، مگر مہربانی رب نے اپنی مہربانی اور فضل کا سایہ کر دیا تھا۔ صبح صبح جی بری طرح سے متلا رہی تھی۔ بچیوں کو اسکول بھیج کر وہ بابی بیگم کی طرف آ گئی تھی۔ بابی بیگم تو فوراً تیار ہو گئی، چہرہ کھل اٹھا تھا، ڈاکٹر سے تصدیق کروا کر ہی گھر لوٹی تھی۔ بابی بیگم کی خوشی کو تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ اشوا کو تخت پر بٹھا کر خود وہ کچن میں گھس گئی تھی۔ بچیوں کے گھر آنے کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اموریا اور ایمن بھوک کہ بہت کچی تھی اور عروسہ تو ان دونوں پر باری تھی۔ بابی بیگم کی مہربانی سے گھر میں موجودہ سبزیاں تیار ہو گئی تھی۔ آٹا تو اشوا سویرے ہی گوندھ لیتی تھی، سو بابی بیگم نے چٹ پٹ پلکے اتار دی تھے، پودینے کی چٹنی بھی پیس دی، البتہ سلاد اشوا نے بنا لیا۔ اس کی طبیعت خاصی بیزار تھی، کچن کے کام سے ہی ابکائی آنے لگتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آگے چل کر نہ جانے کیسے وہ ساری گھر کو گرہستی کو سنبھال سکے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب بچیاں اور عروسہ بھی آ گئی۔ بابی بیگم نے تو علی اعلان کہہ دیا تھا، چاروں لڑکیاں غور سے سن لو، اپنے اپنے کام اب خود کرنے ہیں۔ مگر کیوں؟ سب سے پہلے عروسہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اشوا جی کہیں جا رہی ہیں؟ اس کا حیران ہونا بھی فطری تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شاید اشوا کہیں جا رہی ہے، اور اشوا کا کہیں بھی جانا کا تصور ان سب کے لیے سوہاں رو تھا۔ عروسہ تو انگنت کاموں کے متعلق سوچ کر ہی کام گئی۔ اشوا کہیں بھی نہیں جا رہی ہے۔ بابی بیگم نے پھر سے اعلان کیا، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا سنائی جا رہی ہے؟ عروسہ نے فک چہرے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ کام سے اس کی جان جاتی تھی، خیر سے اشوا کو اب آرام کی ضرورت ہے۔ بابی بیگم کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا۔ وہ عروسہ کی طرف متوجہ تھی، تاہم سر جھکائے کھانا کھاتی امیمہ کا پورا دھیان ان دونوں کی گفتگو کی طرف تھا۔ اشوا ان باتوں سے بنیاز نہ آنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اسے سخت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے بابی بیگم، خیریت تو ہے؟ عروسہ عادتاً دہل اٹھی۔ سب خیریت ہے، بابی بیگم نے نہال ہو کر کہا۔ تو پھر آرام کیوں؟ میرے تو ٹیسٹ ہونے والے ہیں، مجھ سے گھر کے کام تو بالکل نہیں ہوں گے۔ عروسہ خواہ روحان سی ہو گئی۔ ہری گنتی کے دن ہیں، خیر سے فراغت کے بعد اپنی گھر گرہستی خود ہی سنبھال لے گی۔ کائے کو مری جا رہی ہے؟ انہیں غصہ آ گیا۔ ویسے بھی ان کا غصہ خاصا مشہور قسم کا تھا۔ کیسی فراغت؟ عروسہ نے تویری چڑھا کر پوچھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی جھنجھٹ کی؟ پھر سے رہنے کا سلسلہ۔ عروسہ کو شدید کافت ہوئی، وہ کلیس کر سوچتی رہی، خیر سے امیمہ کا بھائی ہونے والا ہے، بس دعا کرنا اللہ تم سب کو میٹھا میوہ دے۔ عروسہ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ نہ صرف اشوا کا ہاتھ بٹائے بلکہ اس کا خیال بھی رکھے۔ میٹھا میوہ؟ عروسہ نے مصنوعی چونکنے والے انداز میں کہا۔ ادھر امیمہ بھی ٹھٹک گئی تھی، دل میں ایک انوکھا سا احساس ہو گیا۔ تو اور کیا، 3 بیٹیوں کے بعد ہوگا میٹھا میوہ ہی تو ہوا نا۔ وہ پرانے خیالوں کی مالک تھی، بیٹیوں کے عام طور خوش ہونے والی۔ لو جی، اس نے بیزاری سے سوچا، اور نیند سے بند ہوتی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ بابی بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، ساری نصیحتیں بیکار گئی تھی۔ کھانے کی جھوٹے برتن گویا ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ یونیفارم اور کتابیں صوفے اور کارپیٹ پر بالکل ترتیب بکھری پڑی تھی۔ یقیناً اشوا کے علاوہ کسی اور نے اس پلاوے کو ہرگز نہیں سمیٹنا تھا، مگر ان کے سوچوں کے برعکس ایک نرم ہاتھ ان کے کندھے سے مس ہو گیا تھا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، امیمہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی،
दादी बेगम मैं हूं ना, मामा का हाथ बटाया करूंगी। आप इनसे कहिएगा काम की फिक्र ना करे, दादी सदके। भाभी बेगम गोया नहाल होकर रह गई। ऐसी सादतमंद बेटियां दिल को ठंडा कर दिया बेटी। इस पल ईश्वर भी नहा कर आ गई थी और अब पिरती से बर्तन समेटने लगी। अमीमा ने माँ को रोक दिया, मामा रहने दे, मैं कर लेती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला किस्सा आपको बआसानी पहुंच सके। अगले किस्से में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।